الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ رکوع میں کون سا ذکر سنت سے ثابت ہے اس کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ پچھلے درس میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جائے گا، کم از کم 1 مرتبہ واجب اور ضروری ہے، اور 3 مرتبہ یا 5 یا 7 یا 9 اس طرح کی تمام عدد یہ سنت سے ثابت ہے، اور جتنا زیادہ پڑھا جائے گا وہ سنت میں شمار ہوگا۔ اس ذکر کے علاوہ اور کون سا ذکر اور کون سی دعا رکوع میں پڑھی جا سکتی ہے اس کا ذکر آج کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، 484 نمبر کی حدیث۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر مکمل، تو میں نے دیکھا کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نماز ادا کرتے تو اس نماز میں یہ دعا ضرور پڑھتے، کیا؟ سبحانک ربی وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربی وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح سے موجود ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے رکوع میں یہ پڑھا کرتے تھے، اپنے رکوع اور سجدے میں یہ پڑھتے تھے، کیا؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا بن گیا تھا؟ یہ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور کہتے ہیں یتأول القرآن، یعنی اس سورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا ہے، تسبیح بیان کرنے کا اور مغفرت مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سورت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رکوع میں جہاں ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنے رکوع سجدے میں یہ پڑھتے تھے، تو اس کا 2 معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ زیادہ تر نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، ایک یہ معنی ہے، یعنی کہ ایک نماز میں پڑھ لیا پھر دوسری رکعت میں دوسری نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ کئی نمازیں ایسی گزر جاتی آپ رکوع سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو مفہوم یہ ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ صرف یہی مطلب نہیں بلکہ رکوع اور سجدوں میں اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، یعنی آپ رکوع لمبا کر رہے ہیں اور کثرت سے یہ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن عدد کتنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ ذکر موجود نہیں ہے۔ ایسی سجدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ پڑھتے جا رہے ہیں، کثرت سے بار بار دہرا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن عدد نہیں کتنا پڑھ رہے ہیں، گنتی نہیں ہے اس کی۔ تو یہ دونوں مفہوم علماء نے مراد لیا ہے، یعنی زیادہ تر نمازوں میں آپ پڑھتے تھے یا پھر رکوع و سجدے میں کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو بہرحال ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم رکوع اور سجدے میں ایک ہی ذکر پر اکتفا نہیں کریں گے کہ ایک ہی ذکر ہمیشہ پڑھے جا رہے ہیں، بلکہ اس ذکر کو بھی شامل کر لیں، اس میں ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک یہ پورا ذکر ہے، اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما، یعنی میرے گناہوں کی سزا مجھے نہ دے اور اسے چھپا لے، یہ مطلب ہے۔ اللہم اغفر لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کا، گناہ کی سزا نہ دے اور جو گناہ ہوا ہے اس کو چھپا بھی دے۔ کبھی کبھی انسان غلطی پر معاف تو کر دیتا ہے لیکن اس کی غلطی بتاتا پھرتا ہے، اور مغفرت کے اندر 2 چیز آتی ہیں، گناہ کی سزا سے بچا بھی لے اور پھر اس کو چھپا بھی دے، یعنی نامہ اعمال جب میرے سامنے آئے گا تو مجھے نظر بھی نہ آئے یا دوسرے کو نظر نہ آئے، دنیا کے سامنے آیا نہ ہو، یہ ہوتا ہے مغفرت کا معنی۔ تو معافی میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس ذکر کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ کیا ہے ذکر؟ سبحانک اللہم
ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی محنت میں انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا. اگر روزانہ ایک ہی جملہ، ایک سینٹنس یاد کریں گے تو 3 دن میں یاد ہو جائے گا. لیکن شیطان ہمیں کیا وسوسہ دیتا ہے؟ بہت مشکل ہے، بڑا ہے. دنیا کے سارے بڑے کام چھوٹے نظر آتے ہیں، کر لیتا ہے انسان، لیکن دین کے چھوٹے چھوٹے کام بڑے نظر آتے ہیں اور نہیں کرتا. شیطان ایسی بتاتا ہے بہت بڑا ذکر ہے، چھوٹے میں کام چل جاتا ہے تو بڑا کیوں یاد کرنا؟ حالانکہ بڑا ہوتا نہیں ہے وہ، اور زندگی بھر انسان ایک ہی ذکر پر اکتفا کر لیتا ہے. تو یہ بھی ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے. ربنا اے ہمارے پروردگار، ہمارے پالنے والے. و بحمدک تو مکمل ہے، کامل ہے، تو اپنی ہر صفت میں مکمل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے. اب یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہے، اس حدیث سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں، وہ ہم ذکر کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رکوع و سجدے میں کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے، زیادہ تر نمازوں میں پڑھنا چاہیے، اور سبحان ربی العظیم بھی پڑھنا چاہیے. لیکن یہ زیادہ تر نمازوں میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ کثرت سے پڑھتے تھے، زیادہ تر پڑھتے تھے. ایک چیز. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ آخری عمر میں انسان کو استغفار پر تنبیہ کی گئی ہے کہ عمر کے آخری پڑاؤ میں، خاص طور پر 40 سال کے بعد، خاص طور پہ 40 سال کے بعد انسان کو کثرت سے استغفار کرنا کا چاہیے، کثرت سے زیادہ تر استغفار کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل یعنی موت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ فتح آ چکی ہے، اللہ کی مدد بھی آ چکی ہے، لہٰذا اے رسول تم جو ہے اللہ کی حمد بیان کرو، تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت مانگو. تو یہ آخری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا مرحلہ تھا. تو آخری عمر میں انسان کو استغفار زیادہ کرنا چاہیے تاکہ جو کچھ بھی پچھلی عمر میں غلطیاں نقص رہ گئی، بہت سارے اچھے عمل نہیں کیے، بہت ساری برائیاں کی، بہت سارے اچھے عمل انجام نہیں دیے، یہ سب نقص ہے نا، یہ سب کمی ہے، یہ پوری کس سے ہوگی؟ استغفار سے ہوگی، تسبیح سے ہوگی. اللہ کی پاکی اور تحمید، حمد، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا اور استغفر اللہ کہنا، یہ سب سے کیا ہوتی ہے؟ یہ ساری کمیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، اس لیے اس سے پڑھنا چاہیے. یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہے. تیسری چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت وسیلہ دینا چاہیے. کیا دینا چاہیے؟ وسیلہ. صرف دعا خالی نہیں کرنا چاہیے اللہ مجھے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو، یا اس سے بچا لو، اس سے بچا لو، اس سے نہیں، وسیلہ بھی دینا چاہیے. بولیں گے ہم تو وسیلہ کو جائز نہیں سمجھتے، وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک، وسیلہ کون سا دینا چاہیے؟ اللہ کی صفت کا وسیلہ. اللہ تو پاک ہے تو مجھے بخش دے، اللہ تو مکمل ہے، کامل ہے، مجھے بخش دے. تو یہ وسیلہ نہیں تو کیا ہے؟ خالی کہ اللہ تو مجھے بخش دے نہیں، اے اللہ میں گنہگار ہوں، یہ بھی ایک وسیلہ ہے. میں گنہگار ہوں، یہ بھی وسیلہ ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ بھی وسیلہ ہے. اے اللہ میں گنہگار ہوں، تو کتنا کریم ہے، معاف کر دے مجھے. ٹھیک، تو اس طرح وسیلہ دینا. اس دعا میں وسیلہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہ، سبحانک کہنا کیا ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو یہ وسیلہ ہے. و بحمدک تو مکمل ہے، یہ وسیلہ ہے. اللہم اغفر لی تو مجھے بخش دے. تو دعا سے پہلے حمد اور صلات کرنا چاہیے، یہ وسیلہ ہوتا ہے. اور درود شریف تو خود ایک وسیلہ ہے. یہ تیسری بات معلوم ہوگی. چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ استغفار ہر وقت کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے. اتنی فضل ہے کہ نماز کے اندر بھی مغفرت مانگی جا رہی ہے. حالانکہ نماز کے اندر، نماز بہت بڑی عبادت ہے، ایک فرض ہے، لیکن اس کے اندر بھی انسان مغفرت مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو استغفار کتنے اہم چیز ہے. استغفار کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ توبہ اور استغفار میں کیا زیادہ بہتر ہے، کہ انسان توبہ زیادہ کرے یا استغفار زیادہ کرے، کیا بہتر ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا معلوم؟ انہوں نے جواب دیا، اگر کپڑا گندا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ضرورت پڑتی ہے؟ صابن اور گرم پانی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر کپڑا صاف ہوتا ہے تو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ٹھنڈے پانی کی اور گلاب کی پانی کی ضرورت پڑتی ہے، خوشبو لگانے کی ضرورت پڑی. صاف کپڑے کو خوشبو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے اور گندے کپڑے کو گرم پانی اور صابن کی ضرورت پڑتی ہے. تو کہتے ہیں کہ کپڑا گندا ہوتا ہے، انسان گندا ہوتا رہتا ہے،
لہذا توبہ سے صابن کا کام ہوتا ہے اور استغفار سے خوشبو کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی کو کپڑا لا کر دیں گے تو صرف صفائی کر کے لا کر دے دیں, لے تو لے گا لیکن اچھا نہیں لگے گا زیادہ. اور اگر اسی کپڑے کو اچھے سے خوشبو لگا کر دیں گے تو استغفار اصل میں, اور ہم کو استغفار کی تھوڑی ضرورت ہے, ہم کو تو توبہ کی ضرورت ہے. استغفار تو نیک لوگوں کو ہے نا. تو یہ بات ہے. تو بہرحال یہ استغفار کی فضیلت. پانچویں چیز ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کامل بندے تھے. اللہ کی بندگی کتنی عظیم, کتنی زیادہ آپ کے اندر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا نمازوں کے اندر کیا کرتے تھے. تو سوچو ہمیں کتنی بندگی اختیار کرنی ہے. اور چھٹی اور آخری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہمیشگی کے لیے نہیں آئے تھے کہ ہمیشہ رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری, ایک مشن دیا گیا تھا, کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچا دینا. وہ جب آپ نے پہنچا دیا تو آپ کے اجل یعنی موت کا وقت قریب آیا تو آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ اب آپ کا وقت اس دنیا میں مکمل ہو گیا, اب آپ کو واپس اللہ کے پاس جانا ہے. لہذا اس صورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن تک اس دنیا میں نہیں رہے بلکہ اس دنیا سے کوچ کر آخرت کی زندگی کی طرف چلے گئے. تو یہ حدیث سے معلوم 6 باتیں کل ماتی. بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں صرف ایک ذکر پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس ذکر کو بھی یاد کر لینا چاہیے. دعاؤں کی کتابیں میں موجود ہے, نہیں اس دعاؤں میں دیکھ کر اگر نہیں یاد ہے تو اسے یاد کر لیں اور اس کا بھی جو ہے اس پر بھی عمل کریں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام مسلمانوں کو, مومنوں کو, تمام اہل توحید کو بخش دے. آمین.